سورہ قلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ نون، قسم قلم کی اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ضرور ختم نہ ہونے والا ثواب ہے، اور بے شک ضرور آپ بہت بڑی شان والے خلق پر ہیں۔ تو ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ انہوں نے یہی چاہا کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بیجا نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے، بڑا طعنہ زن، بہت چلتا پھرتا چغل خور، بھلائی سے بہت رکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہ گار، نہایت بدخو، ان سب کے بعد بد اصل۔ اس لیے اس کی بات ہرگز نہ مانیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب ہماری آیتیں اس پر تلاوت کی جائیں تو کہے پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جیسے ان باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ضرور صبح جا کر اس کے پھل توڑ لائیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ تو آپ کے رب کی طرف سے رات کے وقت ایک پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا، اور وہ سوئے ہوئے تھے، تو وہ پھلدار باغ پھل کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے اپنے باغ اور اس کے درمیان اپنی کھیتی کی طرف چلو اگر تم کاٹنا چاہتے ہو۔ پھر وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے چلے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں ہرگز نہ آنے پائے، اور مسکین کو نہ دینے کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چل دیے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو بولے یقیناً ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ ان میں جو نسبتاً بہتر تھا کہنے لگا کیا پہلے میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، بولے ہائے ہماری تباہی، یقیناً ہم بڑے سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے بدل دے اس باغ سے بہتر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور ضرور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس راحت کی جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور اس میں وہی کچھ ہے جسے تم پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ عہد و پیمان ہے قیامت تک پہنچنے والے کہ بے شک تمہارے لیے ضرور وہی ہے جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرتے ہو؟ ان سے پوچھئے ان کا کون سا شخص اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے کچھ شریک ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساق کی تجلی ظاہر کی جائے گی اور وہ نافرمان سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، خوف کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور بے شک اس سے پہلے دنیا میں وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود سجدے سے انکار کرتے تھے۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے کوئی مزدوری طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوں
جب انہوں نے اپنے رب کو اس حال میں پکارا کہ وہ غمگین تھے۔ اگر ان کے رب کی نعمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ ضرور میدان میں ڈال دیے جاتے، الزام دیتے ہوئے۔ تو ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا تو انہیں قرب خاص کے ساتھ صالحین میں سے کر لیا، اور یقیناً کافر قریب ہیں کہ آپ کو اپنی نظریں لگا کر گرا دیں۔ وہ جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک یہ ضرور مجنون ہے، اور وہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔